بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے ان واقعات کا تذکرہ کیا تھا جو واقعہ معراج میں پیش آئے تھے، اور بتایا تھا کہ معراج کی رات جو واقعات پیش آئے ان سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم تذکرہ ہے جس سے واقعات کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ اس میں بعض نشانیوں کا مشاہدہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے کرایا گیا تاکہ ملکوت السماوات والارض آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم جن کا تعلق واقعہ معراج سے ہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ تمام انبیاء، تمام قوموں اور تمام قبیلوں اور دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں آپ سے امامت کروائی گئی اور ساری دنیا اور دنیا کی تمام اقوام کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے نسل انسانی کے پیغمبر و امام ہیں۔ معراج کا یہ عظیم واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی کا وہ تعارف ہے جس سے آسمان اور زمین پر اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا کا امام، پورے عالم کا امام جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے ہیں۔ لہذا آپ کی امت ہی وہ امت ہے جس پر خیر امت کی اب ذمہ داری عائد ہے، اور آپ کی امت ہی وہ امت ہے کہ جس کو خیر امت کا مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور امامت نہ تو صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہے، نہ صرف دنیا کے کسی ایک علاقے کے لیے ہے۔ زمین کی سرحدیں، ملکوں کی سرحدیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کے لیے پابند نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے رہنما اور لیڈر یا صرف عرب کی قوموں کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عرب کی سرحدوں سے باہر بلکہ زمین کی حدود سے بھی آگے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد عربی صرف عرب کے امام ہیں، عرب کے لیڈر ہیں، عرب کے رہنما ہیں، تو اس نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو نہ سمجھا ہے نہ پہچانا ہے۔ آپ کا مسجد حرام سے باہر آنا اور مسجد اقصیٰ تک جانا، وہاں پر نبیوں کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں کے اوپر چڑھنا، پیغمبروں سے ملاقات ہونا، حالانکہ یہ تمام انبیاء اور رسل بیت المقدس میں بھی آپ سے ملاقات کر چکے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی آپ سے ملاقات کر چکے ہیں، آپ کی امامت میں نماز ادا کر چکے ہیں، مگر آسمانوں پر دوبارہ سے جناب رسول اکرم سے ملاقات کا کروانا، یہ سب واقعات ثابت کرتے ہیں کہ واقعہ معراج، اس کے ساتھ اتنا اہتمام اس کی اعلیٰ مقاصد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جیسا کہ روایات میں آیا ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے تعارف ہوا، اور انہوں نے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد اپنا تعارف یوں کرایا کہ سب تعریف اور حمد اس ذات کی ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، جس نے مجھے امام اور پیشوا بنایا اور میرے حق میں آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. انہوں نے اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ سب تعریف اور حمد اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے براہ راست کلام فرمایا، فرعون کی ہلاکت کا اور بنی اسرائیل کی نجات کا مجھے ذریعہ بنایا، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو حق اور انصاف کی موجب ہوگی اور ہدایت پر قائم رہے گی. پھر تیسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور انہوں نے اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور زبور عطا فرمائی، اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرا تابع بنا دیا کہ میرے ساتھ تسبیح کریں، اور مجھے بات کرنے کا ملک عطا فرمایا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعارف ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنا تعارف اس طرح سے کرایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہوا، جنات، شیاطین سب کو میرا مسخر کر دیا، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، اور جس نے انسانوں پرندوں کے لشکر میرے مسخر اور تابع کر دیے، اور ایسی سلطنت مجھے عطا کی کہ جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور تعارف ہوا، اور انہوں نے اللہ کی تعریف اور اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کلمہ بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا، پرندوں کو بنانے، مردوں کو زندہ کرنے، کوڑی اور مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ مجھے عطا فرمایا، مجھے توریت اور انجیل کا علم دیا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا، مجھے آسمان پر اٹھا لیا تاکہ شیطانوں اور کافروں سے مجھے بچا لیا جائے. اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اپنا تعارف کرایا، اور وہ ان الفاظ میں کرایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور بشیر اور نذیر بنایا ہے، مجھ پر قرآن کریم نازل کیا ہے جو ایک مکمل اور کامل کتاب ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا اور سب سے اول درجہ دیا ہے. میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آخری نبی بنایا اور مجھے فاتح عالم بنا کر بھیجا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے تعارف سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا بہذا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی وجوہات کی بنا پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سب پر افضل ہو گئے ہیں. اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب تھی. حضور نے دودھ والا پیالہ لے لیا. جبرائیل نے کہا کہ آپ نے اگر شراب کا پیالہ اٹھایا ہوتا تو یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ کی امت بھی دیگر امتوں کی طرح سے حق کے راستے سے بھٹک جائے گی، مگر آپ نے دودھ کا پیالہ پسند کیا ہے اور یہ فطرت ہے، لہذا آپ کی امت دین فطرت پر باقی رہے گی. ان تمام تفصیلات کے لیے اگر کوئی حوالہ جات دیکھنا چاہیں تو خصائص کبریٰ جلد اول، زرقانی جلد 6، ابن ابی حاتم وغیرہ کتب سے مراجعات کی جا سکتی ہے. اس کی تفصیلات سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی، نبی رحمت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. انبیاء کرام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات اور تعارف اور اللہ کی حمد و ثنا مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے. مسجد اقصیٰ میں حضور نے اپنا یہ تعارف انبیاء کے سامنے اور انبیاء نے حضور کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد حضور اکرم معراج کے اوپر آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں. یہ واقعہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو اس کا مقصد
اس سے زیادہ تھا کہ آپ کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرائی جائے۔ واقعہ معراج صاف طور پر یہ اعلان کرتا نظر آ رہا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی قومی، سیاسی یا علاقائی لیڈروں کی طرح سے نہیں تھے جو اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے اور کام انجام دینے کے لیے تشریف لائے ہوں، جن کا فائدہ صرف اپنی قوم، اپنے علاقے یا اپنے ملک میں پہنچتا ہو، اور ایک خاص طبقے کو جن کا فائدہ پہنچتا ہو۔ جناب رسول اکرم ایسے لیڈر نہیں تھے، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور ایسی شخصیت کے مالک تھے جو پوری زمین بلکہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کا تذکرہ آپ نے اپنی تحمید میں خود فرمایا، جو نبیوں سے تعارف کے وقت آپ نے پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات شریفہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس سے پوری انسانیت فیض پاتی رہے گی، پاتی ہے اور پائی ہے، وہ گورا ہو یا کالا ہو، اور دنیا کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی ملک یا کسی بھی قوم کا فرد ہو، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے یکساں فائدہ حاصل کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے حق میں بغیر کسی فرق اور تفریق کے اپنی ذات سے نفع پہنچانے والے ہیں۔ واقعہ معراج اس حقیقت پر ایک اور دلیل ہے جس کو دنیا کی کوئی قوم رد نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ساری دنیا کو فیض پہنچا رہی ہے۔ دنیا میں لیڈر ہیں، دنیا میں رہنما ہیں، انہوں نے علاقوں کے اندر لوگوں کو فیض پہنچایا ہے، قوموں کے اندر لوگوں کو فیض پہنچایا ہے، اور طبقوں کے اندر لوگوں کو فیض پہنچایا ہے۔ ایک محدود علاقے میں، محدود طبقے میں، دنیا کے محدود کونے میں اور گوشے میں انہوں نے لوگوں کو فیض اور فائدہ پہنچایا ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات ہے جس نے زمین سے لے کر آسمان تک مخلوق خدا کو فیض اور فائدہ اور نفع پہنچایا ہے۔ ہزاروں درود اور سلام ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس پیغام کو دنیا کی قوموں تک پہنچانا ہوگا جو تعصب کے اندر اندھی ہو کر، علاقوں کے اندر محدود ہو کر اپنے آپ کو علاقائی جیلوں میں بند کر بیٹھی ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہوگا کہ محمد عربی صرف عرب کے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے امام ہیں۔ وہ عرب والوں کے لیے بھی اتنے ہی مہربان ہیں جتنے غیر عرب کے لیے۔ انہوں نے اپنے خطبے کے اندر اس چیز کو ارشاد فرما دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے اور دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سے عرب والوں کے لیے پیغمبر ہیں، ایسے ہی ہندوستان والوں کے لیے پیغمبر ہیں، ایسے ہی وہ افریقہ والوں کے لیے پیغمبر ہیں، ایسے ہی وہ امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا والوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ ان کو کسی علاقے کے اندر محدود کر کے دیکھنے والے خود تنگ نظر ہیں۔ رسول اکرم کی ذات مبارکہ تو سورج کی طرح سے ہے جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ علی رسولہ محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔